ترکیہ میں دفاعی ادارے پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے۔ ترک فورسز نے تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ترک میڈیا کے مطابق گاڑی میں آئے دہشت گردوں نے دھماکہ کیا اور شدید فائرنگ کرتے ہوئے دفاعی صنعتی یونٹ میں داخل ہو گئے۔ حملہ آوروں میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ ایروسپیس انڈسٹریز میں موجود کئی ملازمین کو یرغمال بنا لیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انقرہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ترکیہ کی حکومت، وزیر داخلہ اور عوام سے دلی اظہار تعزیت۔ کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور علاقہ نہیں، ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں منظم نسل کشی کر رہی ہے۔ دنیا غزہ میں سیز فائر نہیں کرا سکی۔ UN قراردادیں، دنیا کی سفارشات رد ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلباء و طالبات سے خطاب۔ کہا آپ کو سہولت دینا احسان نہیں، فرض ہے۔ پاکستان ہر مشکل میں غزہ اور لبنان کے ساتھ ہے۔ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین بھی شہید، حزب اللہ نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن تھے۔ اسرائیل کی لبنان میں خون کی ہولی جاری، شہداء کی تعداد 2530 تک ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس 2 روز کے لیے جوڈیشل ورک پر تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑی تبدیلی آ گئی، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان مقرر۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر آصف زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دی تھی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بعد میں جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے۔ عدالتی سٹاف کی جسٹس یحییٰ آفریدی کو بریفنگ۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی ملے۔ سپریم کورٹ کے مختلف ونگز سربراہان نے چیف جسٹس کو عدالتی امور پر بریفنگ دی۔ وکلا تنظیموں اور وکلا رہنماؤں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کو خوشائند قرار دے دیا۔ پنجاب، سندھ اور لاہور بار نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ خیبر پختونخوا، بہاولپور اور اسلام آباد بار کونسلز کا بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا خیر مقدم۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارکباد دی۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی عوام بھی خوش ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ درخواست پر بطور ارجنٹ کیس سماعت کریں گے۔ وفاقی حکومت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریق۔ 26ویں ترمیم کے بعد پنجاب میں بھی آئینی بینچ بنانے کی باز گشت۔ پنجاب حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت یقینی بنائے گی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئینی بینچ کے معاملے پر سر جوڑ لیے۔ پنجاب اسمبلی میں آئینی بینچ کے لیے قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترک وزیر دفاع یاسر گلیر کی ملاقات۔ پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے یاسر گلیر کو پاکستان میں آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی۔ MQM کی رکن قومی اسمبلی رانا انصار نقوی کا بیٹا جاں بحق۔ شاہزیب نقوی ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز شہید انصار نقوی کے بیٹے تھے۔ کلفٹن کراچی میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی، سر پر چوٹ لگنے سے دم توڑ گئے۔ حادثے میں شاہزیب کا دوست بھی زخمی ہوا۔ 4 سال قبل انصار نقوی کراچی میں PIA جہاز حادثے میں شہید ہوئے تھے۔
توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ آج تک لٹک گیا، روبکار جاری نہ ہونے کے باعث رہائی نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی وکیل کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت چکر لگاتے رہے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کھیرا تنگ، ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر سزا ہوگی، 5 سے 15 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی۔ کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں معاملہ آگے نہ بڑھا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے 13 اسمبلیاں بھیجی گئیں، سب پر اعتراض عائد کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے مطابق پنجاب حکومت صرف ایک نام نہیں تجویز کر سکتی۔ آلودگی نے لاہور کو جکڑ لیا، سانس لینا بھی دشوار۔ لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر، مجموعی شرح 291 تک ریکارڈ، صبح کے وقت شرح 527 رہی۔ بچے، بوڑھے نزلہ، زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا ابھی امکان نہیں، شہر میں سکولز صبح 8:45 بجے کھولنے کا حکم۔ اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا۔ لاہور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا انسداد اسموگ نائٹ آپریشن، روڈا حکام نے دھواں چھوڑنے والی 5 فیکٹریاں سیل کر دیں۔ آپریشن میں قواعد کی خلاف ورزی پر مدینہ ارشد سٹیل ملز سربمہر، ٹی اے ٹیکنو فرنس، گلزار سٹیل ملز، عظیم پائرو پلانٹ بھی سیل۔ آپریشن چیف ایگزیکٹو روڈا عمران امین کی ہدایت پر کیا گیا۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ، بیلاروس ٹریکٹرز کی تیاری کے لیے اسمبلنگ پلانٹ لگائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، زراعت، تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ غزہ میں مزید کشیدگی سے علاقائی اور عالمی سطح پر کشیدگی، انتہا پسندی اور انتہائی نقصان دہ نتائج کا خطرہ ہے۔ برکس ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ برکس سمٹ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جاری کشیدگی پر تحفظات ہیں۔ عالمی معیشت پر غیر قانونی پابندیاں تشویشناک ہیں۔ روس یوکرین تنازع کو مذاکرات سے حل ہونا چاہیے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم میں تیزی، ایلون مسک کے بعد بل گیٹس بھی سیاسی میدان میں کود پڑے۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ بل گیٹس کا کملا ہیرس کی انتخابی مہم کے لیے $5 کروڑ دینے کا اعلان۔ پنڈی کا میدان، پاکستان میزبان اور انگلینڈ مہمان، 3 ٹیسٹ کی سیریز کا آخری میچ آج شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ پہلا میچ انگلینڈ اور دوسرا پاکستان نے جیتا تھا۔ قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم۔